اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نسبت اولیاء۔ جو بندہ صاحب نسبت ہوتا ہے وہی صاحب قسمت ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اللہ والوں سے منسوب ہو جاتی ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود ہر نماز میں وہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے مگر دعا چلتی رہتی ہے۔ آخر وہ کون سا صراط مستقیم ہے جو مرنے تک بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ تفسیر ابن جریر کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ صراط مستقیم سے مراد جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ صراط مستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو سیدھا راستہ آپ اور ہم مانگتے رہتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صراط مستقیم میں ہوں، یعنی جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ جو راستہ ہے وہ نبیین کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ صالحین کا ہے۔ یہ راستہ اس لیے صراط مستقیم کہلاتا ہے کہ اس کی نسبت نبیین سے ہے، اس کی نسبت صدیقین سے ہے، اس کی نسبت شہداء سے ہے، اس کی نسبت صالحین سے ہے۔ کیونکہ جب نسبتیں ہوتی ہیں تو پھر قسمتیں بدلتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتے ہیں، دکان وہی ہوتی ہے، تھان وہی ہوتا ہے، جو آپ اپنے جسم سے کپڑے کو مس کر لیتے ہیں اس کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی، اگر اسی تھان کا کوئی حصہ قرآن مجید کا غلاف بن جائے اس کی نسبت کیسی ہوتی ہے۔ اگر وہی کپڑا کعبے کا غلاف بن جائے اس کی نسبت کیسی ہوتی ہے۔ اگر وہی کپڑا کسی اللہ کے ولی کے مزار کی چادر بن جائے اس کی نسبت کیسی ہوتی ہے۔ کپڑا ایک ہے، دکان ایک ہے، مگر جب کسی چیز سے اس کی نسبت ہوئی
نسبت کی وجہ سے اس کی افضلیت کا اظہار شروع ہو گیا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جس بٹھے کے اوپر اینٹیں بنتی ہیں بنانے والے وہی ہیں، جہاں اینٹیں پک رہی ہیں جگہ بھی وہی ہے، مگر کوئی اینٹ مسجد میں لگتی ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، کوئی اینٹ واش روم کے اندر لگتی ہے اس کی نسبت کی وجہ سے آپ وہاں پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، طیب کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، وہ گندگی کے اندر ہر وقت پڑی رہتی ہے۔ اب اینٹ بنی ایک جگہ سے تھی، پکی ایک جگہ سے تھی، مگر جب لگی ہے تو جو مسجد میں لگتی ہے وہاں آپ جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اب وہاں آپ بغیر وضو کے اس کے اوپر قدم نہیں رکھتے، اور وہ مسجد کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پوری مسجدیں قیامت والے دن جنت میں جائیں گی۔ اب وہ اینٹ پکی ایک جگہ پر تھی، بنی ایک جگہ پر تھی، مگر وہی اینٹ جب واش روم میں لگی اس کی اہمیت ضائع ہو گئی، اور جب مسجد کے اندر لگی یہ جنت میں جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنی نسبتیں مضبوط کر لیتا ہے، گندے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو گندگی کا مرکز بنتا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو جنت میں ان کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ المرء مع من احبا، جو جس کی محبت میں مرتا ہے، جس کی نسبت میں ہوتا ہے، قیامت والے دن وہ نسبتیں اسی طرح برقرار رہیں گی، چاہے جائے کہ انسان تو انسان، جانور ہی کیوں نہ ہوں، جن کی نسبتیں اللہ والوں سے ہو جاتی ہیں، پھر اللہ والے اتنے لجپال ہوتے ہیں، اتنے کریم ہوتے ہیں، اصحاب کہف جنس کا کتا ہو کر وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کی نسبت ولیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، نسبتیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ اگر کسی کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو جائے وہ نسبت اعلیٰ، بیت اللہ سے ہو جائے وہ نسبت اعلیٰ، اللہ ولی کے دامن سے ہو جائے، اللہ کے ولی کے دامن سے مس ہو جائے، اس کی نسبت اعلیٰ۔ اب دیکھیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اب مزمل کا مطلب ہے کملی اور مدثر کا مطلب ہے کمبل۔ اب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو کملی لگی اللہ نے قرآن بنا دیا، جو کمبل لگا اللہ نے قرآن بنا دیا۔ کیوں یہ قرآن بنے؟ ہم تلاوت کرتے ہیں، وجہ یہ ہے اللہ نے یہ بتایا جو چیزیں اگر کپڑے کی صورت میں بھی ہوں میرے محبوبوں کے جسم سے مس ہو جائیں گی، اگر وہ چادر ہو تو چادر بھی اعلیٰ، وہ کملی ہو تو وہ کملی بھی اعلیٰ، وہ کمبل ہو وہ کمبل بھی اعلیٰ، اگر بندہ امام احمد حنبل ہو وہ بھی اعلیٰ، جو میرے محبوبوں سے جڑ جائے گا اس کی نسبت اعلیٰ ہونے سے وہ بھی اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ دیکھیے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ تشریف لاتے ہیں اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ جب دسترخوان پہ نظر پڑتی ہے وہ دسترخوان کپڑے کا نہیں تھا، کپڑا تو اس وقت اتنا میسر بھی نہیں تھا۔ دیکھیے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو کفن پہنانے کے لیے اتنی چادریں مکمل نہیں، حضرت امیر حمزہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جن کا لقب اسد اللہ و اسد الرسول ہے، اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، وہ حضرت امیر حمزہ کے جسم پر جب چادر ڈالتے ہیں سینے کے اوپر چادر جاتی ہے تو پاؤں کفن کے لیے وہ ننگے ہوتے ہیں، کفن پہ چادر ڈالتے ہیں تو سینہ ننگا ہوتا ہے۔ اب قدمین شریفین کے اوپر گھاس ڈال دی گئی، کپڑا میسر نہیں ہے۔ اس زمانے میں دسترخوان بھی چمڑے کے بنائے جاتے ہیں۔ صحابہ حضرت انس بن مالک کے گھر میں جاتے ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان بچھتا ہے، سالن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، گھی کے اور چربی کے نشانات نظر آتے ہیں۔ صحابہ ارشاد فرماتے اے انس بن مالک اس دسترخوان کو دھو لیتے۔ اب دسترخوان دھونے کا انداز جدا ہے۔ حضرت انس بن مالک اس دسترخوان کو اٹھاتے ہیں، جا کے جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیتے ہیں، جب نکالتے ہیں گھی کے نشانات مٹ چکے تھے، سالن کے نشانات مٹ چکے تھے، وہ ایک صاف اور شفاف دسترخوان چمڑے والا سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو آگ تو جلا دیتی ہے، یہ دسترخوان کیوں نہیں جلا؟ کہا یہ نہیں جل سکتا، جان کائنات کی جلوہ گری ہوئی تھی، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تھے، یہی دسترخوان بچھایا تھا، محبوب نے ہاتھ صاف کیے تھے، جب سے اس پر محبوب کے ہاتھ لگے اس کو آگ جلا نہیں سکتی۔ یارو اگر چمڑے کے
دسترخوان پہ محبوب کے ہاتھ لگیں وہ جل نہیں سکتے۔ صحابہ کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں۔ نسبتیں دیکھیے کہ دسترخوان محبوب کا ہو، محبوب صرف تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ لگا دیں وہ جل نہیں سکتا، اور پھر جو ساری زندگی محبوب کے راستے پہ چلے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پھر ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک اللہ کے ولی گزرے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک آگ کے پجاری کو دکھایا گیا، ایک آگ کا پجاری آگ کی پوجا کر رہا تھا، مشرک تھا، جو خدا کو چھوڑ کے کسی کی بھی پوجا کرے عبادت کرے وہ مشرک ہوتا ہے، آگ کا پجاری تھا۔ مالک بن دینار نے جب دیکھا، غیرت ایمانی تھی، وہ آج کی طرح کا ذوق رکھنے والا نہیں تھا، چل یار چھوڑ پڑے، انہیں کہا نہیں ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں، اس کو تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ یہ اللہ کو ماننے لگ جائے، آگ کی پوجا چھوڑ دے۔ آگ کا پجاری ہے، مالک بن دینار جاتے ہیں، اس کو تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ آگ کی پوجا چھوڑ دے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ کسی کشف و کرامات اور علم کے بارے میں تو کوئی شغف نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ آپ اس طرح کریں، میں نے آگ جلائی ہوئی ہے، اس کو خدا مانتا ہوں، تو اس کے اندر اگر آپ ہاتھ ڈال لیں تو پھر دیکھیں گے بھئی جس کو آگ نہیں جلائے گی اس کا مذہب سچا ہوگا۔ تو حضرت مالک بن دینار جلال میں آ گئے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے آگ کے اندر جھونک دیا، نہ آگ نے ان کا ہاتھ جلایا مالک بن دینار کا، نہ اس مجوسی کا ہاتھ جلا۔ جب ہاتھ نہیں جلتا حضرت مالک بن دینار سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، میرے مالک یہ تو مشرک ہے، اس کو تو جلنا چاہیے، میں موحد ہوں، مومن ہوں، تیرے محبوب کے ماننے والا ہوں، مجھے تو آگ نہیں جلا سکتی، میرا یقین ہے، کیونکہ یہ مباحثہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، مباہلے تک بات چلی گئی ہے، تو لہٰذا میرا ہاتھ تو نہیں جلنا چاہیے، میں تو مسلمان ہوں، اس کا تو ہاتھ جلنا چاہیے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار اس کا ہاتھ کیسے جلے، تیرے ہاتھ میں جو تھا تو نے ہاتھ پکڑ کے ڈالا تھا نا، پتہ نہیں آپ کی پرواز کہاں تک ہے، آپ کہاں تک اس بات کو سمجھے۔ مالک بن دینار کو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، مالک بن دینار تیرا ہاتھ تھا نا اس کے ہاتھ میں، تو نے پکڑ کے آگ میں ڈالا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑا کے کہے یہ آگ میں ڈال کے دیکھے جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ یہاں سے یہ دیکھیں اگر مالک بن دینار کے ہاتھ میں مجوسی کا ہاتھ آ جائے تو آگ نہیں جلا سکتی، ہم اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں، نہیں سمجھ، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم بھی آگ سے بچ جائیں۔ اگر مجوسی ہو ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں آ جائے غیر مسلم بچ سکتا ہے، مسلمان کی تو عظمت اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے مشہور روایت ہے علماء سے سنی ہوگی، بات میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سفینہ ہے۔ سفینہ کا عربی میں کہتے ہیں کشتی کو، اور ان کو سفینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ سفینہ ہے، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ یہ نہیں، یہ کشتی ہے، یہ اس کے اوپر جتنا وزن رکھیں یہ اٹھا لے گا، محبوب نے جو فرمایا، محبوب جو فرما دے ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا نام پہلے ابو الحکم تھا، حکمتوں کا باپ۔ کسی نے کہا جی ابو الحکم نے یہ کہا، محبوب نے فرمایا ابو الحکم ہے، یہ تو ابو جہل ہے، آج تک ابو الحکم مٹ گیا، ابو جہل ظاہر ہو گیا۔ آج آپ بیمار لگ رہے مجھے سارے، کوئی وہ اس طرح سننے میں وہ آپ کی وہ کیفیت نہیں ہے، پتہ نہیں ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا یا کرنٹ ختم ہو گیا، تو بیماروں کی طرح نہیں، ایک طرح تندرستوں کی طرح سبحان اللہ کا ہے نا، مجھے پتہ چلے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے یقین فرمائیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ قبرستان والے بھی بولتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ بولتے محبوب نہ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو، وہ بولتے ہیں۔ تو حضرت سفینہ کو محبوب نے فرمایا کشتی ہے، اب جتنا سامان رکھ دیا ان کے اوپر انہوں نے اٹھا لیا، کیونکہ محبوب نے جو فرمایا اٹھا لے گا۔ توجہ ہے آپ؟ تو یہ سفینہ جا رہے ہیں، محبوب کے صحابی ہیں، راستے میں ایک شیر آ جاتا ہے،
شیر نے جب آپ کا راستہ روکا تو حضرت سفینہ ڈرے نہیں. شیر کو کہتے تجھے نہیں پتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ تجھے نہیں پتا میں حضور کا غلام ہوں؟ شیر نے راستہ صرف نہیں چھوڑا، 2 مہلاتا ہوا منزل مقصود تک چھوڑ کے آتا ہے. تجھے نہیں پتا میں محبوب کا غلام ہوں. یہاں جو سوچنے والی بات یہ ہے، حضرت سفینہ نے یہ کیوں نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، راستہ چھوڑ دے. تو جو ہے آپ کی، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر نے راستہ نہیں چھوڑا بلکہ منزل تک پہنچا کے آیا، 2 مہلاتا ہوا میرے پیچھے آؤ. تو محدثین نے فرمایا اگر یہ کہہ دیتے میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ بھی کہتا میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں. کہا جب رسول اللہ کا نام لیا، امتی کے سامنے نبی کا نام آئے پھر حیا نہ کرے. نہیں سمجھ آئی؟ امتی کے سامنے نبی کا نام آئے اور پھر حیا نہ کرے. امتی کیسا ہے؟ وہ جانور نبی کا نام سن کے راستہ دے دے اور تو نبی کا کلمہ پڑھ کے مخلوق خدا کے راستے روکے، اس تجھ سے تو وہ جانور اچھا ہے جو نبی کا نام سن کے حیا تو کر لیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کا نام سنتے ہی راستہ دے دیا. تو پتہ چلا کہ جو نسبتیں جن کی اعلیٰ ہوتی ہیں تو وہ شریر جانور بھی ان کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ نسبت جو محبوب علیہ السلام سے ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج تک کوئی زیر زبر بدلی نہیں ہوئی. کس لیے؟ کہ اس قرآن کی نسبت محبوب سے ہے. تو جس کی نسبت محبوب سے ہو سکتی ہے، زیر زبر اس کلام الہی، اس کتاب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جس کی نسبت محبوب سے پختہ ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کو نہ مٹی دنیا میں کھاتی ہے، نہ قبر میں کھاتی ہے، نہ حشر والے دن اس کا حشر خراب ہوگا، کیونکہ نسبت اس کی پختہ ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت سارے امتوں سے اعلیٰ ہے. کس لیے؟ کہ اس کی نسبت محبوب سے ہو گئی ہے. تو جس کی نسبت محبوب سے ہو جاتی ہے اس کے معاملات دوسروں سے جدا ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ جاتے ہیں، وادی تہامہ کے اندر، دوسرے صحابہ بھی ساتھ ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا فاروق اعظم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وادی تہامہ ہے، میں اپنے والد خطاب کے ساتھ آتا تھا اونٹ چرانے کے لیے. میرے ابا جی مجھے کہتے تھے اے عمر ابن الخطاب ایک لائن میں 5 اونٹ کھڑے کر دو. جب میں اونٹوں کو کھڑا کرتا، ایک اونٹ کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا. میرے والد عصا اٹھا کے میری پشت کے اوپر ڈنڈا مارا کرتے اور کہتے عمر اتنا بڑا تیرا قد ہے تو اس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. کہتے جب نبی کی نسبت ملی ہے، نبی کے دامن میں آیا ہوں، آج انسان تو انسان، جانور بھی میرا نام سن کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نبی کی نسبت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نبی کی نسبت سے انسان بنتا کیسے ہے. ایک دن ایک یہودی ہے اور سر کے اوپر ٹین کا ڈبہ رکھ کے مٹی کا تیل لے کے آ رہا ہے. ٹھوکر لگتی ہے، وہ ڈبہ گرتا ہے، زمین تیل پی جاتی ہے اور وہ آتا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے حضور والا مجھے بیت المال سے کچھ حصہ دے دیں، میرا مالک یہودی ہے، میری وہ کھال اتار لے گا، آپ مہربانی کریں مجھے بیت المال سے کچھ تیل دے دے مٹی کا تاکہ میں سزا سے بچ جاؤں. آپ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر زندہ ہو اور زمین کسی کا حق پی جائے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب وہ عمر اپنی ہسٹری بھی بتا رہے ہیں، جب تک میری نسبت پختہ نہیں تھی اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے. جب سے نسبت پختہ ہوئی ہے اب جانور بھی عمر کا نام سن کے حیا کرتے ہیں. اور ویسے محدثین نے فرمایا ہے اگر نوجوان رات کو سوئے اور اٹھنے سے پہلے عبادت کے قابل نہ ہو، جسم ناپاک ہو جائے، اپنے سینے کے اوپر وہ حضرت عمر کا نام لکھ کے سو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا. عمر وہ ہے جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان 40 دن وہ راستہ نہیں پکڑتا، اس راستے پہ نہیں جاتا عمر جس راستے سے گزر جائے. جو ہے آپ کی یہ نسبت کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس بندہ آتا ہے، حضور مٹی کا تیل چاہیے. فرمایا میرے ہوتے ہوئے زمین تیل پیے، چلو مجھے لے چلو. اب وہ درہ جو ہے نا لے کے چلے جاتے ہیں اور جا کے مٹی کو زمین کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زمین تجھے نہیں پتا تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ ہر چیز دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے.
اب ہمارے دیکھنے کی حس ختم ہو چکی ہے، سننے کی حس ختم ہو چکی ہے، ورنہ زمین ہو اور نبی کے وزیر کو نہ پہچانے، زمین ہو نبی کے وزیر کو نہ پہچانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے تو نہیں جانتی میں کون ہوں، میں عمر ابن الخطاب ہوں، میرے ہوتے ہوئے تو کسی کا تیل پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلدی کر اس کا تیل نکال۔ چشم فلک نے دیکھا جو زمین مٹی کا تیل پی چکی تھی، اس نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اٹھا لے، زیادہ نہ اٹھانا ورنہ یہ درہ تیرے لیے بھی تیار ہے۔ اب اتنی بڑی کرامت دیکھ لے کوئی بندہ، پھر کافر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ نے کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان کر کے گھر بھیجا، چہرے کی رنگت بھی بدل گئی۔ وہ عمر ابن الخطاب ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ہر چیز تمہاری بات کو مانے گی۔ دریائے نیل کی کہانی یہ ہے کہ یہ آب و تاب سے جب چمکتا، اس میں طغیانی آتی نا، تو اس کا پانی واپس نہ جاتا جب تک زندہ ایک لڑکی کو ذبح کر کے اس کا خون نہ ڈالا جاتا۔ اب محبوب علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل میں طغیانی نہ آئی، زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، طغیانی آئی، پانی کی جو لہریں تھیں وہ بپھر گئیں۔ وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے خط لکھا کہ اے امیر المومنین، یہاں تو عرصے دراز سے یہ ایک ریت چلی آ رہی ہے، جب یہ سیلاب کی صورت میں دریائے نیل آتا ہے، اس کی لہریں بپھرتی ہیں تو ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، تب یہ ٹھیک ہوتا ہے، اپنی سطح پہ پانی آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط دیکھا فرمایا یہ جہلیت کی باتیں ہیں۔ اب حضرت عمر دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ اگر اسی کے اوپر میں بات کرنا چاہوں کہ دریائے نیل کی آنکھیں ہیں، دریائے نیل کے کان ہیں، دریائے نیل کو خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ان کی بات کو سمجھتا ہے؟ تو تصوف کا ایک نیا باب کھول جائے گا۔ آپ اس وقت کیفیت میں نہیں، عالم نوم کے اندر ہیں، آپ کے سامنے تو ایک ساز بجانے والی بات ہے، مگر میں اشارتاً یہ کہوں گا کہ اب دریائے نیل کو عمر ابن الخطاب خط لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر تو اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر تو ہم تجھ سے فیض نہیں لے سکتے، ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں، نبی کے وزیر ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ خط لکھا، فرمایا جا کے دریائے نیل کے اندر یہ دبا دو۔ حضرت عمر ابن الخطاب کا خط پہنچنا تھا، 1500 سال ہو گئے، آج تک دریائے نیل کو جرت نہیں ہوئی، نہیں سمجھ، آج تک دریائے نیل کو جرت نہیں ہوئی۔ خط کس کا ہے؟ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ساری دنیا مرید ہوتی ہے، عمر ابن الخطاب وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، جنہیں محبوب علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے۔ وہ عمر ابن الخطاب کی عالم یہ ہے کہ جن کے دامن میں کھڑا ہو کے کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، ایک نوجوان شراب کی بوتل بغل میں دبائے آ رہا تھا، رات کو آپ گشت کر رہے تھے، حضرت عمر کی سزائیں بھی مشہور تھیں۔ نوجوان جب آپ کے سامنے آتا ہے، آپ نے فرمایا تیرے بغل میں کیا ہے؟ نوجوان نے کہا حضور سرکہ ہے، اور بعض روایت میں دودھ کا بھی ہے۔ امام غزالی نے سرکہ لکھا ہے، کہنے لگے جی سرکہ ہے یا دودھ ہے؟ آپ نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے، تو پھر میں زمین پہ نظر نہیں آتا، یہیں سے اسی وقت سزا مقرر ہو جائے گی، اسی وقت کوڑے لگنے شروع ہو جائیں گے، کل کون دیکھے گا اور عدالت کون لگائے گا؟ نوجوان نے کہا میرے مالک آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، مجھے عمر سے بچا لے، مجھے عمر سے بچا لے، میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب انہوں نے وہ بوتل نکالی تو وہ شراب کی بجائے سرکہ یا دودھ میں بدل چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے، فرمایا جب اللہ نے تیرا پردہ رکھ ہی لیا ہے تو عمر کیوں تیرا پردہ اٹھائے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز کسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور صدق دل سے پڑھیں تو امام کی نیکیوں کی کیفیت مقتدیوں کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ یاد رکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے کھڑا ہو جائے، آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو امام رکعت بھول جاتا ہے، امام تلاوت بھول جاتا ہے۔ اگر امام نیک بھی ہو اور مقتدی نحوستی ہو اور وضو نہ کرے
اور نحوست کا پیکر ہو، نماز پڑھنا شروع کر دے، امام بھول جاتا ہے، ارے مقتدی کا اثر امام کی طبیعت پر آ سکتا ہے تو امام کی نیکیوں کا اثر مقتدیوں کی طبیعت پر کیوں نہیں آ سکتا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مدینے کا ایک نوجوان ہے، پہلے جس وقت مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے شروع ہو گئے تھے، منع فرما دیا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت عمر نے منع کیا ہے، حضور نے منع نہیں کیا۔ میں نے کہا منع کیا تو تم یہ تو پڑھ لو، محبوب نے فرمایا عمر کی زبان وہ جس میں حق بولتا ہے، تم یہ تو پڑھ لو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد جو میرے خلفاء کر دیں گے وہ بھی میری طرف سے ہے۔ اب ایسے لوگوں سے بندہ کیا بات کرے جو ان کے مقام کو ہی نہیں سمجھا؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک لڑکی آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، نوجوان اس کو کہتے ہیں میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ جب لڑکی نے دیکھا بھئی یہ جان نہیں چھوڑتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، پر میری ایک شرط ہے، 40 دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھ، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، 40 دن جا کے 5 وقت کی نماز پڑھ، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ کتنی بڑی شرط ہے، یہ دین سے محبت کی بات ہے۔ وہ لڑکی بھی دین سے محبت رکھتی ہے کہ شرط بھی ایسی رکھی۔ اب وہ 40 دن نماز نوجوان پڑھتا رہا، جب 40 دن گزرا، اسی چوک کے اوپر وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے، نوجوان کو کہتی ہے تم نے 40 دن پورے کر لیے، نکاح کے بارے میں تم نے کہا تھا، کہا اب مجھے وہ کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے، اب میرے دل میں تمنا ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ان کی وہ جو برکات ہیں میرے دل و دماغ پر اتنا اثر کر گئی ہیں، اب مجھے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ یعنی نسبتیں ذہن میں رکھیے، یہ خیال کی بات ہے، خیال بدلنے سے کیفیات بدل جاتی ہیں، شتیات بدل جاتی ہیں، آخر نسبت پختہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دریا آ جاتا ہے، نبی کے غلام صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص اب کیسے کراس کریں گے، پل تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کے غلاموں کے پریشان ہوتے، پل نہیں ہے، توکل تو ہے نا۔ اسی طرح گھوڑے دریا کے اندر ڈال دیے اور چشم فلک نے دیکھا یہ مخلوق کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو ڈرتی کسی سے نہیں ہے، دریا میں گھوڑے۔ اور جب دریا کراس کر لیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں میرے نبی کے غلاموں کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی؟ ایک صحابی کہتے حضور میرا لکڑی کا پیالہ تھا وہ گر گیا ہے۔ آپ نے دریا کو حکم دیا، فرمایا تجھے نہیں پتا رسول اللہ کے صحابہ ہیں، تجھے حیا نہیں آیا؟ بات سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ دریا ہو کر نبی کے صحابہ کا حیا کرتا ہے، اور تو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نبی کے صحابہ پر تان بھی کرتا ہے، جو کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں۔ تو صحابہ کی عظمتوں کو تو دریا پہچان لیتے ہیں، زمین پہچان لیتی ہے، آسمان پہچان لیتا ہے، چرند پرند فرشتے پہچان لیتے ہیں۔ کیونکہ اوالی کے محلے کے اندر محبوب کے ایک صحابی کی روح نکل رہی تھی، عالم نزا تھا، محبوب جلوہ گر ہوئے، نگاہ نبوت سے دیکھا روح قبض کرنے والا فرشتہ موجود ہے، فرمایا روح قبض کرنے والے فرشتے ذرا خیال کرنا میرا صحابی ہے۔ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ محبوب نے فرمایا بتائیں۔ عرض کرنے لگا حضور یہ تو آپ کا صحابی ہے، میں جانتا ہوں اس کا بڑا مقام ہے، میں نے سختی نہیں کی، جو قیامت تک مومن آپ سے محبت رکھے گا اس کی روح قبض کرتے ہوئے بھی سختی نہیں کروں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرا لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے۔ فرماتے دریا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، تو ہی لحاظ کر لے، تو ہی دیکھ لے نبی کے غلام ہیں، اس کا پیالہ واپس کر۔ چشم فلک نے دیکھا، اپنے پرائے سب دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی لہریں پیالہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دامن میں آ کے وہ لہریں ڈال دیتی ہیں، آپ پیالہ اٹھاتے ہیں، فرماتے میرے نبی کے صحابہ پہچانو یہی پیالہ ہے، حضور یہی تھا۔ اور چشم فلک نے دیکھا اے سعد بن ابی وقاص یہ پیالہ آپ نے واپس کر لیا۔ فرمایا ہم نے واپس نہیں کیا، ہماری نسبت پختہ ہے، نام اس کا لیتے ہیں، کام ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو نسبتیں جن کی پختہ ہوتی ہیں ان کی شان دنیا میں بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، قبر میں بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، اور پھر قیامت والے دن تو نبی کے غلاموں کی شانوں کا اظہار ہوگا نا۔ اب نسبت کی بات ہے نا،
جو جتنا محبوب علیہ السلام کے قریب ہے اتنا نسبتیں اس کی اعلیٰ ہیں۔ دیکھیں ازواج مطہرات ہیں محبوب علیہ السلام کی گھر والیاں، مومنوں کی مائیں۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا جب یہ کوئی نیکیاں کرتے ہیں ان کو ثواب ڈبل ہے۔ آپ کوئی نیکی کریں نا تو سنگل ثواب ہے۔ اب نبی کی گھر والی ازواج مطہرات نیکیاں ان کی ڈبل ہیں، کیونکہ نسبت ان کی زیادہ ہے، قرب زیادہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی گھر والیوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آخر اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ فرمایا محبوب آپ کی گھر والیاں یا نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ اللہ نے بھی یہ بتا دیا جن کی گھر والیاں عام عورتوں جیسی نہیں وہ نبی عام مردوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ جو نبی کی آل ہے سادات وہ کسی ان سے کوئی ملتا نہیں ہے۔ فرمایا جس چیز کی نسبت پختہ ہوتی جائے گی اس کا مقام بھی نمایاں ہوتا نظر آئے گا، اس کی صورتحال بھی علیحدہ واضح نظر آئے گی۔ تو نبی کی ازواج جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی، نبی کی اولاد جیسی کائنات میں کوئی قوم نہیں ہو سکتی، اور نبی کے صحابہ جیسے کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو درجہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ہے وہ ولی غوث قطب ابدال کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے میں وہ محبوب کے صحابی ہیں جنہوں نے محبت سے ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی نسبت کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔